بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 12 دسمبر سے ایک نئی گیم شروع ہونے جا رہی ہے اور وہ گیم ظاہر ہے ملکی سیاست کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں باقی تو باتیں منڈے نے جڑی کی تھیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ وہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ ایک نوجوان چیئرمین ہے ایک بہت بڑی پارٹی کا، ایک بہت بڑی لیگسی وہ کیری کرتا ہے۔ اس کے نانا سے بلکہ نانے دے بھی ابے تو کام شروع ہوتا ہے، بلکہ اس تو بھی پچھوں کام شروع ہوتا ہے، دادے لے پاس سے بھی کام شروع ہوتا ہے۔ تو دونوں سائڈ سے اس کے رگوں میں سیاست جو ہے وہ باقاعدہ طور پر موجود ہے، اس کے خون کے اندر موجود ہے، اس کے جینز میں موجود ہے۔ تو وہ تو سیاسی باتیں جو کرتا ہے وہ تو آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ کل کی پریس کانفرنس کے اندر ایک جملہ بہت اس کا ہٹ ہوا بلاول صاحب کا، اور وہ جملہ تھا جنید شٹ اپ، کہ شٹ اپ جنید۔ اچھا، اب بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگوں نے تنقید کرنی شروع کر دی کہ جناب یہ جنید کون ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے صافی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بلاول کی لینگویج دیکھیں شٹ اپ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو جو ہے نا اثر ہو گیا ہے، یعنی ماں پھرتے نہیں رہی تھے، ماں دے وسب نہیں آ سکے۔ ایک خاتون ہے بڑی مشہور جرنلسٹ ہے مریانہ بابر صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں اگر وہ ہوتیں یا وہ ایسے کہتی ہوتی تھیں کہ اگر یہ شور تھم جائے تو مجھے آپ کی آواز بہتر سمجھ آ جائے، یعنی اس طرح کر کے وہ ٹھیک ہے بے نظیر کا یہ سٹائل تھا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بے نظیر بھٹو ایک خاتون تھی اور بلاول ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، اور اودے کول جڑا نا اس کا خون ذرا گرمی کھاتا ہے، عمر ہوندی گرمی کھان دی مرداں دی، تو لہٰذا دونوں میں فرق ہے، اس بات کو پلیز ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شٹ اپ انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری نے، یہ ایکچولی وہ انہوں نے کسی اور سے نہیں کہا، کسی صحافی سے نہیں کہا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں نے ایک بار نہیں ہے بذات خود ایز گوہر بٹ اپنی بات کر رہا ہوں، ایک بار نہیں درجنوں بار بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ میری انٹریکشن ہوا، جو کہ صحافیوں کے درمیان ہوا، صحافی سارے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، اور ان سے بات چیت ہوئی، سوال ہوا، سخت سے سخت سوال کیا گیا، سخت سے سخت سوال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے چہرے پر کوئی مطلب وٹ بھی نہیں پایا اور بڑے پولائٹلی اس نے تمام باتوں کا جواب دیا۔ آپ اس جواب سے ایگری کریں، آپ اس جواب سے نہ ایگری کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلاول دے منہ دے اتے کدی اے نہیں آیا کہ جناب تسی اے جڑی گل ہے اے کیوں پوچھ رہے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، نہیں، پوری بات سن کے، یعنی ان کے والد صاحب کے اوپر سنگین ترین قسم کے الزامات پبلک میں بیٹھ کر، یعنی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر الزامات لگانے والے جو اینکرز اور صحافی ہیں، جب انہوں نے بھی بلاول سے سوال کیے تو انہوں نے بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی بات کو سنا اور اس کا جواب دیا۔ لہٰذا یہ کہا جائے کہ بلاول نے کسی صحافی نو جھاڑیا تو یہ گل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جنید کون ہے۔ جنید بلاول بھٹو زرداری کا ایک پرسنل سیکرٹری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بلاول کے ساتھ دو لوگ ہوتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کم از کم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جمیل سومرو صاحب۔ جمیل سومرو صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں اور وہ بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں، لڑکانے سے ان کا تعلق ہے، ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزاری ہے، اور ان کے صاحبزادے بھی آگے سے پیپل پارٹی چنے، الیکشن بھی لڑا۔ جمیل سومرو صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہار بھی گئے لڑکانے سے۔ لڑکانے سے اگر پیپلز پارٹی کو الیکشن کبھی ہاری ہے تو جمیل سومرو صاحب کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہروایا ہے، لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک وڈیری عمر کا بندہ ہے، اور میرا تعارف بلاول سے کراتے یہ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کہ اے میری عمر دا جی، تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، میں تہاڈی عمر دا، وڈیری عمر دے ہو گئے نا اسی، کوئی گل نہیں۔ تو وہ جو جمیل سومرو صاحب جو ہے ایک وہ شخصیت ہے، ان کے ساتھ کبھی بلاول صاحب نے بلاول نے کبھی اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ بدتہذیبی سے بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جنید ہے، ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کی ہم عمری ہیں، یہ شاید کوئی سال چھوٹا ہی ہوئے،
ٹھیک ہے، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے ینگ آدمی ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنید صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب کے پرسنل سیکرٹری ہیں سر، وہ ان کے جو ہے یعنی تنہا دار ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ کیا اگر کوئی بندہ آپ کا تنہا دار ہو تو اسی پبلک شٹ اپ کہنے پھرو گے؟ بات درست ہے، نہیں کہنا چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ان دونوں کے درمیان جو فرینکنس کا لیول ہے نا، جو آپس میں ایک تعلق ہے باس تے الگ رہ گیا، اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یا بلاول کا ادروائز اپنے سٹاف جتنا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ بڑا ایک فرینڈلی ماحول میں وہ باتیں کرتے ہیں، کوئی بوسی سین نہیں گا۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بوسی ہوئے ہوں کسی کے آگے پیچھے، کوئی دوڑ بھاج نہیں لگی ہوتی سوائے گارڈز کے، جو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، باقی کسی دی در رنگ نہیں فاق ہوئے ہوندے کہ زرداری صاحب آ گئے ہیں، بلاول صاحب آ گئے ہیں تو رنگ سا اکھڑنے شروع، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی ان سے ملتا ہے وہ بڑے ہی ایک ریلیکس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ان چیزوں کی میں اس لیے بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے یہ پرسنل ایکسپیرینس میں چیزیں شامل ہیں۔ ایک وقت میں ہماری کافی بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے ساتھ کافی ملاقاتیں رہی ہیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ تو میری بہت زیادہ رہی ہیں جب وہ جیل میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ میں بیٹ کرتا تھا تو وہ جب آتے تھے یہاں پر اپنا لاہور ہائی کورٹ میں تو وہاں پر کافی لمبی لمبی نشستیں رہی ہیں، بڑی پرانی گل ہے۔ اس وقت یہ جو نواز شریف صاحب ہے نا ان کا دوسرا ٹرنیور تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو احتساب کا سین چل رہا تھا نا اس میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پرویز مشرف کا دور آیا تو اس وقت بھی چونکہ میں بیٹ کرتا تھا تو میری جب بھی لاہور ہوتے تھے زرداری صاحب جیل ہی ہونا ہوں سی، انہوں نے کہڑا کوئی باہر ایسے ریگل چوک جو پان سگڑ کھان آنا ہوں سی اتنے ہی جیل دے چیزیں تھے۔ پھر جب ملاقاتوں کا دن ہوتا تھا تو اس وقت بھی ہم جایا کرتے تھے ملاقات کرنے۔ وہ ظہیر خان ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے بڑے جیلے تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے بے نظیر بھٹو کے ساتھ، جو لوگ شہید ہوئے تھے ان میں ان کا بھی نام شامل ہے۔ بہرحال تو ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت ہوتی رہی ہیں، بلکہ میاں شمس جو ہیں وہ زرداری رہائی کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے، آصف زرداری کے بڑے نزدیک رہے، تو ان کے ذریعے تو بہت زیادہ بار پھر جیل میں آنا جانا رہا، اور ساڈا مقصد ایک ہوتا سی کہ کس طرح خبر کڑھائی جائے، تو کوئی نہ کوئی کڑھ لی تھی خبر۔ تو میں نے اس دور میں بھی دیکھا، میں نے اس کے بعد بھی جو جس وقت وہ باہر آ گئے اور پھر یہ بلاول صاحب ایک سیاست میں ان کا ہو گئے تو پھر بھی بہت زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں بطور جرنلسٹ، تو میں نے نہیں دیکھا کبھی ان کے جو ہے نا معاملات میں اس حد تک کوئی تلخی والا ماحول انہوں نے رکھا ہوا بڑے سٹاف دے نال، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جس وقت وہ جنید صاحب جو ہیں وہ اتھے اپنی کوئی محلاتی سازشی شریک نے، ٹھیک ہے، گفتگو کری جا رہا ہے، انہیں خیال کرنا چاہیے نا کہ نہ بولے یار اس وقت، چپ کر جائے اور باہر چلا جائے۔ اگر بہت ہی ضروری بات ہے، فون تے کال آ گئی کوئی بہت رہا نہیں جا سکتا تو پائن باہر نکل جاؤ بوئے تو تسی اتنے ضرور بیٹھ کے گل کرنی۔ تو جنید نے بھی یہ خیال نہیں کیا تو پھر بندہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ لہذا وہ اگر بلاول نے جنید کو شٹ اپ کہا تو میرا نہیں خیال کہ اس پر آپ کو کسی نے بھی مائنڈ کرنے کی لوڑ ہے، لیکن پھر بھی بلاول کو شٹ اپ نہیں کہنا چاہیے تھا، میرا یہ خیال ہے۔ ان کو رک جاتے اور جنید سے کہتے کہ جنید صاحب آپ ذرا باہر چلے جائیں بس، لیکن منڈا جوان ہے، گرم خون ہے، تو لہٰذا یہ بات ہو گئی۔ تو میں اس لیے اس بات کی جو ہے نا میں نے پوری تحقیق کی ہے، تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ جو ہے نا ساری بات میں نے آپ کو رکھ دی ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف جو ہے وہ بڑے ریلیکس انداز کے اندر میٹنگیں کر رہے ہیں، اپنی ٹکٹاں ونڈن والی میٹنگیں یہ نہیں ہوئی، پارلیمنٹری بورڈ یا نہ رکھا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے سچی بات ہے ان میٹنگوں کے اندر آلریڈی چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کس نو کنوں کتنے کی ٹکٹ لبنی ہے۔ بس ایسے سمجھ لو کہ لوگ جڑے دوڑا بھجن لا رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت وہ صرف ان کا رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ انہوں کتنے کیڑی ٹکٹ لبنی، بس
قسمت دی گل ہوندی کہ اگر 2-4% کسی کا ستارہ تھلے چلا جائے، 2-4% ستارہ اتنے چلا جائے، باقی تو فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں نا. یہ جو آپ کا ٹنیور گزرا ہوتا ہے جس میں آپ نے برا وقت دیکھا ہوتا ہے، اس برے وقت کے اندر بڑی ایک لوگ ٹیسٹ ہو گئے ہوتے ہیں. دیکھیں جو لوگ پہلے ایم پی اے یا ایم این اے رہے ہیں 2018 کے اندر، انہوں نے ٹکٹ کنفرم ہے نا سر، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر جو لوگ ایم پی اے یا ایم این اے نہیں رہے، کیا وہ 2018 سے پہلے 2013 میں ایم پی ایم این اے رہے ہیں؟ اور وہ اگر ہارے تو ان کا مارجن کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ مسلسل سٹینڈ کرتے رہے ہیں تو پھر بھی ٹکٹ ان کو مل لے گا. باقی کد 2-4% ہون گے جتنے کوئی رولا رولا ہوئے گا، اتنے جناب میاں نواز شریف کے کان چ کوئی ادھر رانا سنا کو گل کہہ دے گا، یا ادھر کو مریم گل کہہ دے گی، یا شہباز شریف کہہ دیں گے پائیں دینا ان دینی خبر، او جناب ان تسی خبر کہتے ہو ٹکٹ، اون ٹکٹ لب جائے گی. اللہ اللہ خیر صلاح. باقی تو یہ ساری جو گفتگو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کھاتا ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے. میں سچی بات کو بتا رہا ہوں. باقی ہوں جو مرضی کے اندر وہ کہ جناب بڑا خود انٹرویو کیے، وہ کیے، وہ خود انٹرویو بھی کیتے تھے، کوئی آسان کتنا سر تھے؟ کوئی آسان نہیں کیا. اگر آپ نے 5 سال کے اندر ایک دفعہ کسی کو ٹکٹ دیتے وقت ملاقات کر لی اور اس کے بعد دوبارہ سے 5 سال بعد انہوں ٹکرنا ہے، اگلے 5 سال تسی نہیں ملنا انہوں، پھر یہ کیڑی آسان نہیں گل. اگلے نے ساری زندگی تہاڈے مگر گل تھی، ایک باری ملاقات کر لی تو کیڑی بڑی گل ہوگی. بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف بڑا ریلیکس ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ گل بنی پئی. لیکن سر جو دوسرے ہیں نا وہ ریلیکس نہیں ہیں، ان کی گفتگو میں تیزی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ نوٹ کریں ان کی گفتگو میں کافی تیزی ہے. بلکہ پیپلز پارٹی سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں کہ کبھی آپ نوٹ کریں کہ جو پی ٹی اے کے طوطے تھے، جو عمران خان کے بغل بچے تھے، طوطے آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جن کو سیاسی اداکار زرداری صاحب نے کہا تھا، وہ آج بھی سکرینوں پر بیٹھ کے ٹاٹا 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 لائی ہوندی ہے. وہ کیوں لگائی ہوئی؟ کیا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ بول رہے ہیں؟ سر وہ پہلے بھی کسی کے کہنے پر بولتے تھے، انہوں نے چوری کسی اور پاس وہ آندی سی تے او نواز شریف کے خلاف بولتے سن، اور عمران خان کے حق میں بولتے تھے. اب بھی ان کو چوری وہیں سے آ رہی ہے، ایگزیکٹ اسے تھا تو آ رہی ہے، اور وہ بول رہے ہیں. کوئی ہے مسلم لیگ نون میں اتنا عقل مند جو اس بات کو سمجھ سکے؟ میرا نہیں خیال. مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ تھوڑے سے انہوں نے ساہ سوکھے ہونے لگ دینا، اے ہر شے اپنی چک کے نا ادھر ادھر کر دیں، دھیان نہیں رکھ دے. بہرحال یہ کسی کوئی میں نہیں سمجھتا. اگر کوئی مجھے کہے کہ اپنی مرضی سے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے سارے میرے کولیگز ہیں تو اچھا نہیں لگتا نام لینا، کہ وہ جناب اپنی من مرضی نہ بول رہے ہیں، من مرضی نل نہیں بول دے پائے، انہیں جو بیٹری نہیں فٹ ہے گی جی من مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بولتے چلے جا رہے. ایک بات، ان کو روکا نہیں جا رہا. کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ فری فال نہیں دینے کا. بھائی میاں نواز شریف کو فری فال نہیں دینے کا نہیں چاہتے کچھ لوگ کہ میاں نواز شریف آئے اور انج کر کے جناب 140 میل فی گھنٹے رفتار میں گڈی کٹ کے لے جائے. نہیں چاہتے لوگ. کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف سے ڈرتے ہو. ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ میاں جس طرح طاقت چاہے گا تو میاں کہے گا ٹھیک ہے، ساری گلیں ٹھیک نے، پر اے ذرا حساب دینا نا، یہ 2017 جیڑا کام کیتا سی جی، اے کنے کیتا سی، ذرا لین وڑاؤ نا، اگے آؤ. یہ بات ہے. اس وجہ سے میاں نواز شریف کو فری فال دینے کا نہیں ہے. ورنہ آپ اندازہ لگائیں اور نوٹ کریں اس بات کو، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے لیول کا مجھے بندہ بتائیں پنجاب کے اندر جو اس کے لیول کا ہو آج کی تاریخ تک، اور کمپین چلائے اپنی پارٹی کی، یعنی میاں نواز شریف کو ٹکر دے سکے. کوئی ایک بتائیں مجھے، کوئی ایک بھی نہیں. باقی عمران خان ہے تو عمران خان پائے نا اتنے اپنے کرما دے تو جیل چ گا. کننے انہوں کیا سی کہ 9 مئی دے واقعات کر؟ کسی بھی نہیں سی کیا. اپنے دماغ دی احترام سن، آپ انہیں پلان کیا. اگر کسی نے کہا تھا تو نام بتا دیں، ان کا دس دے کہ بھائی نے فلانے نے کیا، گل مک گئی تو باہر آ جائے. کسی نے کیا سائفر چک کے لگا پھر لہراندہ، پھر آپ ہی نے کیا لیٹس پلے ود اٹ، آڈیو بھی آ گئی،
تو پوائنٹ جیسی کرنی ویسی پر نہیں بھگتتے پہ ہو، ایز پر لا ہی چلے گا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ نوٹ کریں کہ ایک بہت زبردست اینکر اور بڑے اچھے جرنلسٹ، میں ان کا بھی نام صرف اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میں نے باقیوں کے نام نہیں لیے تو ان کا کیوں نوں، تو بہرحال وہ شخصیت جو ہیں اور میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں ایز جرنلسٹ، ان کی کویسچننگ بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ صاحب جو ہیں وہ ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے اندر وہ کچھ طلبہ سے ان کے سوال جواب ہوتے ہیں۔ اب جو طلبہ کے سوال جواب ہے نا سر، وہ طلبہ سے سوال ہی چلائی جا رہا ہے سوشل میڈیا۔ اے بھائی نا یہ چینل جیو نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ چینل وہ ہے جس کی ایک نئی نئی پارٹی مار سے وجود میں آئی ہے۔ اے کنے انہوں کیا کہ بھائی جی اس طرح حساب نو بھیجو فلانی یونیورسٹی دے وچ تے اے تسی کرو اور اس تو بعد انہوں اون ایئر بھی کرو۔ یہ ساری چیزیں ہوا میں نہیں ہوا کرتی۔ یاد رکھیے گا ایک دم سے جو لائیو ہوتا ہے نا سین، صرف وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو پروگرام ریکارڈ ہو کر مارکیٹ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا پلان کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک پرپز تھا، وہ پرپز سرو ہو گیا۔ لوگ جو ہیں انہوں نے یوتھیاں نے پائنو چپڑا پر کام کر لیا تو چلائی جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بچے وہ والے بیچارے اس دن خبریں ستے پہ بھی نہ اٹھنے ووٹ مان لے، لیکن ایک ماحول ایک ہوا تو انہوں نے بناتی نا پڑھ کے۔ تو وہ کس نے کروایا یہ کام؟ یہ سوچنے کی مقام ہے، یہ آپ لوگ سوچیں۔ سر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا، میں اگین بات کہنے لگا ہوں۔ زرداری صاحب کو حامد میر نے سڑک پر دہی پلے کھاتے نہیں پکڑ لیا تھا کہ زرداری صاحب کو چارہ کونی سی انٹرویو دین تو بجائے، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ پلان کر کے انٹرویو دیا گیا اور پلان کر کے سوال کیتے گئے، پلان کر کے جواب آئے، وہ چلے سارے پاسے۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ بلاول بھٹو زرداری جو بڑے تیز کھیل رہے تھے وہ سلو ڈاؤن ہوتے اور تیز ہو گئے، اور انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لاہور جس کو یہ قلعہ سمجھتے تھے یا رائیونڈ، انہوں نے اتوں بھی ووٹ نہیں ملنے، انہوں نے اتوں جتنا لگ سمجھ جائے گی۔ سارا میڈیا چلا رہا ہے، چلانا چاہیے، ظاہر ہے بلاول بھٹو بات کہہ رہے ہیں، سب کچھ چلانا چاہیے۔ تو یہ سارا جو ماحول بن رہا ہے نا سر، اس سارے ماحول کے پیچھے کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا دی ہیں۔ صرف ایک ہی ہے کہ میاں صاحب کو فری فال نہیں دینے کا، یعنی جو من موجی والا سین نہیں ملے گا، 1997 والا نہیں ملے گا، ایون 2013 والا بھی نہیں ملے گا، جو تھا نا سمپل میجورٹی والا کام، وہ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ سمپل میجورٹی بھی اس طرح سے نہیں دینے کا، یہ گیم ملے گی نہیں ملے گی، میں بھی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ باتیں مخبریاں کر رہے ہیں جہاں کہ چل رہی ہیں، جہاں چکر کے سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب آ جائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا، وہ سر 12 دسمبر سے آ کر لاہور میں بیٹھ رہے ہیں میرے ذرائع کے مطابق، اور سر وہ لاہور میں پھر رہیں گے۔ صرف لاہور نہیں، وہ پھر گجرانوالہ بھی جائیں گے، وہ چنیوٹ بھی جائیں گے، وہ لالا موسیٰ بھی جائیں گے، یعنی انہوں نے یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا سر، اے پھرنا ہے، قصور، گجرالہ، لالا موسیٰ، سیالکوٹ، اے پھرنے انہوں نے، ٹھیک ہے، جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ شخصیات اس دوران ان کو جوائن کریں گی، اور ان کے یہاں پر ہونے والے جو عوامی اجتماعات ہوں گے وہ کافی اچھے لیول کے ہوں گے، ٹھیک ہے، امید ہے پیپلز پارٹی کو۔ تو ایک نئی گیم جو شروع ہوگی وہ بلاول بھٹو کے اس دورے سے شروع ہوگی۔ اگر بلاول بھٹو اس دورے کے دوران کوئی یعنی متاثر کن کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو گئے، متاثر کن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قذافی اسٹیڈیم پر لین، متاثر کن سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی یعنی جیسے پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جلد سے 2-2.5 بندہ ہوئے گا، تو وہ 2-2.5 دی بجائے 10-12 بندہ اکٹھا کر لوے، ٹھیک ہے، کسی جگہ کے اوپر اس طرح سے، تو پیپلز پارٹی جو ہے
پھر اس کے جو ہے نا نمبر بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کے بغیر وہ بن نہیں سکے گی. یہ وہ ساری گفتگو ہے جو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے تک ایک برہمنوں کے مخبر نے مجھے بتائی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیماں تھوڑیاں چینج ہو رہی ہیں، اور یہ ایک نیچرل بات ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی میدان میں اترتا ہے تو وہ اپنی تیاری کے ساتھ اترتا ہے نا. تو جی تسی تیاری کی تھی تو مخالف نے کی تھی نا تیاری، ٹھیک ہے. جی تسی کسی بابے کو تویز کرایا تو دوجا بھی تو بھائی کسی بدرو دے کول جا کے بیٹھا ہے نا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے نا زور دونوں طرف سے لگ رہا ہے. مگر اس ساری گیم میں یاد رکھیے گا عمران خان دے ہاتھ کھ نہیں آنا. وہ پائے نہ گیموں باہر نے، وہ اس سٹیڈیم میں ہی موجود نہیں ہے سرے سے جہاں پر یہ ساری گیم چل رہی ہے. تو جو بھی ہوگا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی چلے گا. صرف جو ہے نا اپنا یوتھیا بریگیڈ یہ آوے گا بھی آوے گا اور جاوے گا بھی جاوے گا، یہ نعرے مار کے راضی رہن کے، بس اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں ملے گا. مجھے کم از کم ایسا ہی لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.